میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. جو کہ روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. نیکیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. سب کہیں گے آمین. زوردار آواز میں کہیں گے آمین. آئے اپنے سروں کو چکاتے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. بائبل مقدس خدا کا الہی کلام ہے. ہر ایک بات لفظ بلفظ خدا کا الہام ہے اور خدا آپ اپنا ترجمان ہے. اور نہ آسمان پر اور نہ زمین پر اور نہ زمین کے نیچے سمندر کے اندر کوئی اس لائق ہے کہ اس کتاب کو لے اور اس کو ڈیکوڈ کرے, اس کی موریں توڑے. صرف یہودا کا شیر ببر اس لائق ہے کہ اس کی تفسیر بیان کرے. پھر رب الافواج خداوند تو جو اس الہی کلام کا لا خطا کلام کا آتھر ہے, اس کا رائٹر ہے, ہم تجھ سے مخاطب ہوتے ہیں. تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے بائی فیتھ ناٹ بائی کریڈ, جو ایمان سے جمع ہوں گے, عقیدے سے نہیں, جو ایمان سے جمع ہوں گے ان کے درمیان تو موجود ہے. رب الافواج خداوند اپنے پڑھے گئے کلام کو برکت تیرا میرے خداوند خدا. یہ ان دلوں کے لیے, ان زمینوں کے لیے جو تیرے باپ کی کھیتی ہے میرے خداوند خدا, باعث سے برکت ہو اور تیرے روح کی بارش ان پر نازل ہو, کیونکہ تیرا روح سچائی ہے میرے خداوند خدا. اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں سوگنا پل لائیں میرے خداوند خدا. باپ رب الافواج خداوند خدا تیرے جلال کے لیے مانگتے ہیں, تیرے پیارے عظیم جلالی اور سب ناموں سے اعلیٰ نام خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. سب سے درخواست کروں گا بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. یہ اسٹیبلائزر کا وولٹیج ذرا بڑھائیں. ہاللویا. ایک بار پھر سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بھائی عمران, بھائی شباز, بھائی وکٹر, جتنے بھی ہیں, شاید کسی کا نام لینا بھول گیا معذرت کے ساتھ, اور خاص طور پہ بھائی جنہوں نے اپنے جنریٹر میں سے ہمیں تھوڑی سی بجلی دی ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں, ان کے لیے خاص طور پہ برکت چاہتے ہیں. خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو جو یہاں پر موجود ہیں, خدا کی پاک حضوری کے اندر آئے ہیں. تمہیں کلام مقدس میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. آج کتنے برکت حاصل کرنے آئے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاللویا. خداوند یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, کیونکہ آپ اس وقت عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی برکت کے لیے راستہ تیار کر رہے ہیں. آمین آمین. جیسا میں ہر بار بتاتا ہوں اس بار بھی بتاؤں گا, ہم کسی تنظیم کسی مشن کی مشہوری نہیں کرنے آئے, بلکہ ہم رب الافواج خدا کے لا خطا اور الہامی کلام کو اب تک لے کر آئے ہیں. ہاللویا ہاللویا. کیا سب خوش ہیں؟ جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں سب چہروں سے میں ابھی آسا سا واقف ہوتا جا رہا ہوں. آپ سچائی کا کلام سن رہے ہیں جو اس وقت کا پیغام ہے. کس وقت کا پیغام ہے؟ اس وقت کا پیغام ہے 21ویں صدی کا, the last age of the church, کلیسیا کا آخری دور. اس سے آگے کوئی کلیسیا نہیں. اگر آپ تھوڑا سا ذہن گھمائیں تو آپ دیکھیں کلیسیاں کیتھولک سے شروع ہوئی اور پینٹیکوسٹل پہ آ کر ختم. پینٹیکوسٹل کے بعد کوئی کلیسیا کیوں نہیں آئی؟ پینٹیکوسٹل کے اندر سے لوگوں نے سب نے تنظیمیں بنائی, کسی نے فلانی کسی نے فلانی ٹمکانی, لیکن پینٹیکوسٹل از the last church age. پینٹیکوسٹل جو ہے وہ چرچز کی آخری دور ہے. آمین. اور اس سے اوپر کوئی دور نہیں.
اور اس سے پچھلے 7 دور ہیں. آمین. ہاللویا. جو ہم آنے والے وقتوں میں کلیسیائی زمانوں کے اندر دیکھیں گے. میں کچھ ویڈیوز کچھ کلپس کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر بڑی معذرت کے ساتھ اس دفعہ کچھ ویڈیوز کچھ کلپس میں حاصل نہیں کر سکا کہ آپ تک لے کر آؤں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دعا گو ہوں خداوند کے آگے وہی ہماری چٹان ہے. اگلے جون میں کوشش کریں گے آپ کو یہاں پر دا پیریبل آف 10 ورژنز 10 گواریوں کی تمثیل جو ہے اس کے اوپر آپ کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب کو ہاللویا 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 پریز دی لارڈ. دوسرا پترس اس کی پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. نبیوں کا کلام کیا ٹھہرا؟ زیادہ معتبر ٹھہرا. تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک تو نہ پڑے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. سب کہیں گے ہاللویا. ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے. ہاللویا. ہمارے پاس اس دور کا نبی ہے. ہاللویا. جو کلام کی سچائی کو ریفارم کر کے ہم تک لے کر آیا ہے. خدا نے ہر دور میں وعدہ کیا ہے. ہر بار جب خدا کی کلیسیا نے خدا کی دلہن نے کلام کے اندر ملاوٹ کی، کلام کے اندر لفظوں کی ہیر پھیر کی، اور مکاشفہ کا اختتام اسی تنبیہ کے ساتھ، اس وارننگ کے ساتھ، اس انتباہ کے ساتھ ہوا کہ نہ تو اس میں سے ایک لفظ گھٹانا اور نہ ہی اس میں بڑھانا. آمین. ہاللویا. ہماری کلیسیاؤں کا آغاز جو ڈینومینیٹڈ کلیسیا ہیں، جو تنظیمیں ڈینومینیشنلز ہیں، ان کا آغاز ہی ان کی اپنی بنائے ہوئے کریڈ سے ہوا، عقیدے سے. آمین. ہاللویا. ایک آرٹیکل تیار ہے ہمارے پاس، پیچھے میری ٹیم بیٹھی ہے، ان کو پتا ہے. مکاشفہ 17 باب، راز بڑا شہر بابل. راز بڑا شہر بابل. بڑا شہر بابل جو ہے ایک راز، ایک مسٹری ہے جو اس دور میں موجود ہے. مکاشفہ کہتی ہے. آمین. ہاللویا. قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. مکاشفہ 17 باب. جو کوئی اس آرٹیکل کو لینا چاہے وہ 1-2 دن کے اندر بھائی مان سے، بھائی شباز پیچھے بیٹھے ان سے رابطہ کر سکتا ہے، اس آرٹیکل کو لے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آرٹیکل ہے ہمارا، کیا ہم مسیحی ہیں؟ آج آپ جائیں کسی سے پوچھیں، وہ اپنی ہی بات کہے گا. وہ اپنی ہی بات کہے گا. میں پینٹیکوسٹل ہوں، میں ٹرینٹی بلیور ہوں، میں وننس بلیور ہوں، میں کیتھولک ہوں، میں چرچ آف پاکستان، اور بے شمار چرچز کے وہ نام لے گا. پر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ مسیحی؟ میرے عزیزو، لفظ مسیحی جو ان سا ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو بائبل کی سچائی کے اوپر کیا ہے؟ قائم ہے. ہاللویا. لفظ پینٹیکوسٹل اس شخص کے لیے ہے جو پینٹیکوسٹل کی سچائی پر قائم ہے. میرے عزیزو، سچائی کو جاننے کا حق ہم میں سے ایک ایک کو ہے. ہاللویا. We have authority to seek the righteousness. سچائی کو ڈھونڈنے کی، اس کو تلاش کرنے کی ہمیں پوری پوری اتھارٹی ہے. میرے عزیزو، تلاش کریں. میری باتوں میں بھی مت آئیں، نہ کسی اور خادم کی، کیونکہ کلام واضح طور پر تنبیہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ اخیر وقت میں جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے عجیب کام اور نشانات دکھائیں گے. اور اگر ممکن ہوا تو برکت ضلع جو ہے، جو دعا کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو غیر زبان بولتے ہیں، جو روح قدوس کی بخششوں کو چکھ چکے ہیں، وہ لوگ جو چرچ جاتے ہیں، جو خدمتیں کرتے ہیں، میرے عزیزو، پادری، بشپ، رائٹ ریورنڈ اور جو کچھ بھی ہے، میرے عزیزو، ان کو بھی کیا کر لیں گے؟ گمراہ کر لیں گے. میرے عزیزو، کلام مقدس یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے، خداوند کہتا ہے
जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई मेरे बाप की बादशाही में दाखिल न होगा, पर वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। किसकी मर्जी पर चलता है? बाप की मर्जी पे चलता है। हम पादरी की मर्जी पे चलते हैं, हम बिशप की मर्जी पे चलते हैं, हम चर्च की मर्जी पे चलते हैं, हम क्रीड की मर्जी पे चलते हैं। खुदावंद कहता है मेरी बादशाही में सिर्फ वही दाखिल होगा जो किसकी मर्जी पे चलता है। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। सब अपने हाथों को खड़ा करें। मेरे अजीजों, ऐसी ललकार है कि पुलिस की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, 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 जरा जोर दिखाए मसीह जागे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मेरे अजीजों, कोई पादरी आपको आजाद करवाने नहीं आएगा, कोई चर्च आपको आजाद करवाने नहीं आएगा, कोई कलीसिया कोई तंजीम आपको आजाद करवाने नहीं आएगी, कोई अकीदा आपको आजाद करवा नहीं सकता। मेरी बात लिख ले अपने दिलों के अंदर, अपनी ज़हनों के अंदर, अपनी डायरियों के अंदर। अगर आप रिहाई हासिल करना चाहते हैं, गुलामी से बचना चाहते हैं, तो सच्चाई के अंदर आ जाए, सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई आपको आजाद करेगी। कैसे से भाई? ये बात यीशु ने यहूदियों से की। वो कहते हैं हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, हम तो आजाद हैं। यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। और पतरस कहता है जो खुदा का बेटा है वो गुनाह करता नहीं, कर ही नहीं सकता। हम लोग किस तरह से गुनाह करते हैं मेरे अजीजों? कि हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं, जो हम गुनाह करते हैं जरा सोचें, जरा नोटिस करें। कहता है क्योंकि खुदा का तुखम उनके अंदर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं टॉपिक पर आऊंगा। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, दरख्वास्त करूंगा, बल्कि इल्तिजा करूंगा कि जरा सुन लीजिएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो से तंग आ जाते हैं, जब कलाम होता है तो लोग तंग आ जाते हैं, खुदा को सुनना नापसंद करते हैं। और रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, पालूस रसूल कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, इसी तरह से खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करे। मेरे अजीज, आज अगर हम देखें तो हमारे बहन भाई क्या क्या कर रहे हैं? नालायक हरकतें नहीं कर रहे। यहां से बाल कटा लेते हैं, यहां से कटा लेते हैं, लड़के बालियां पहले, नालायक हरकत है नहीं? लड़कियां बाल कटा लेती हैं, लड़के लंबे कर लेते हैं। ये नालायक हरकतें हैं या नहीं? जानवरों जैसे बाल कटाना है या नहीं? गलियों के कोनों पर खड़े रहना नालायक हरकतें हैं या नहीं? पढ़ना लिखना नहीं, अपने माँ बाप को भी तंग करना। और मेरे अजीजों, इंसान की जितनी चादर हो, एक मिसाल है, उतने ही उसको पैर खिलाने चाहिए। हमारी जितनी हैसियत है हम उतना ही काम करें। और हमारे मसीह भाई क्या करते हैं? 3-3, 4-4 हजार रुपए की खाली पैंटे पहनते हैं। ये नालायक हरकतें हैं या नहीं है? क्योंकि वो खुदा को जानना पसंद नहीं करते, इसलिए खुदा ने उनको नालायक हरकतों के अंदर छोड़ दिया है, ना पसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। मेरे अजीजों, पर जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। क्या खुदा के बेटे और बेटियां गुलाम हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह जमीन के ऊपर जब आया, जब उसको रात के तीसरे पहर गतसमनी बाग के अंदर से उसको पकड़ा गया और उसको छलनी किया गया, उसे मारा गया, उसे रोना गया, उसे कुचला गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया और उसके जिस्म को छलनी किया गया। मेरे अजीजों, क्या वो आपको आजाद करने ना आया था?
کیا وہ آپ کو آزاد کرنے نہ آیا تھا؟ کتنے اب تک آزاد ہوئے ہیں؟ جبکہ یسوع کو گئے ہوئے 2016 سال ہو چکے ہیں. کتنے آزاد ہوئے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. آپ لوگ گناہ نہیں کرتے جتنوں نے ہاتھ کھڑا کیے؟ جو گناہ نہیں کرتا پاک ہے بالکل پوتر کامل ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہو گئے؟ ہے کوئی؟ نو. آپ ابھی تک آزاد نہیں ہیں میرے عزیزو. یہ سچائی کا کلام ہے. جو چپتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ چپتا ہے. خادم کلیسیاں تنظیمیں یہ کلام سنانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ اگر وہ ایسی باتیں اپنی کلیسیاں کو سنائیں تو کلیسیاں بھاگ جایا کرتی ہیں اور ان کو اکیلے عبادت کرنی پڑتی ہے. اور ان کی تنظیمیں آپ لوگوں سے چلتی ہیں میرے عزیزو. آپ اسے وہ لیتے ہیں اور آپ کو دیتے کیا ہیں؟ میرے سے ایک شخص نے سوال کیا، کافی ایجوکیٹڈ بندہ ہے وہ. اس نے کہا میں جتنی بھی کلیسیاں اور چرچوں تنظیموں کے اندر گیا ہوں سب خادم سب پادری لوگوں سے لے رہے ہیں، دے کیا رہے؟ میں نے بولا کیا مطلب؟ وہ روٹی پانی کی بات کر رہے ہو؟ کہہ رہا نہیں. میں نے بولا پھر؟ کہہ رہا کلام کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پیسے، آپ کے چندے، آپ کے ہدیے، آپ کی پیرکھیوں کی جتنی ورتھ ہے، جتنی قیمت ہے، اس قیمت کے حساب سے آپ کو 8 آنی 54 کا کلام بھی نہیں دے رہے آپ کے خادم. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کتنے میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ چند کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. ہاللیلویہ. کریں گے جب ادھر آئیں گے نا، باتیں سچائی کی سنیں گے، خود ہی پتہ چلتا جائے گا. آمین. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، غلامی سے آزادی کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں اسی حوالے کے آگے لکھا ہے غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا. اور کلام مقدس کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بیگاٹن سن، جو ایک ہی اس کا بیٹا تھا، وہی اس کو دے دیا کہ جو کوئی اس پہ مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یوحنا کی انجیل کہتی ہے وہ اپنوں کے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، پر جتنوں نے اسے قبول کیا، اسے ایکسپٹ کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. میرے عزیزو، خدا کے پائی غلام دے، پائی فلانے دے، ٹمکانے دے فرزند نہیں. میرے عزیزو، اس شخصیت کے، اس ہستی کے جو تمام چیزوں سے بلند والا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے وہ دنیا کے سونے کا مالک ہے، وہ دنیا کی چاندی کا مالک ہے، وہ پہاڑوں کا مالک ہے، وہ دریاؤں کا، زمینوں کا، چٹانوں کا، درختوں کا، پتوں کا، جانوروں کا، آپ کا، اور ہر ایک چیز کو جو نظام شمسی کے اندر موجود ہے، جو سیارے، چاند، ستارے، سورج آپ دیکھتے ہیں، وہ اس کی ملکیت ہے. اور آپ لوگ، ہم لوگ، میرے عزیزو ذرا سوچیں، ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہیں. ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہیں. میرے عزیزو کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہم غلام ہیں، ہم بیٹے نہیں بنے، ہم خدا کے فرزند ابھی تک نہیں بنے. اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنی مزدوری سے صرف کھاتا ہے، اور بیٹا جو ایسا ہوتا ہے وہ باپ کی وافر مقدار میں سے کھاتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میرے عزیزو، سچائی سے واقف ہو اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی. ہاللیلویہ. یہ پیسج جو بھی ہم نے پڑھا، یہ پیراگراف، یہ بھی میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے فریسیوں میں سے شخص نیقودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. کون تھا؟ سردار تھا، چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. یہودیوں کی جو سی تنظیم ہے سنہیڈرن کونسل، کتنے جانتے ہیں؟ سنہیڈرن کونسل کا بشپ تھا یہ، پوپ تھا. پوپ کون تھا؟ سردار. اور یہ یسوع کے پاس آیا اور اتنی ہڑبڑی کے اندر اور اتنی کشمکش کے اندر آیا. کیا اس کے پاس
فکر راتیں اس کو سونے نہ دیتی تھی، کیونکہ خدا کے کلام نے اس کے اندر کھلبلی مچائی ہوئی تھی. آمین. پر ہمارے لیے خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہم جب سنتے ہی نہیں ہے تو اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. میرا عزیزو، یہ نیکوڈیمس رات کے وقت یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے اے ربی. ربی کا مطلب استاد، اس کو استاد مانتا ہے. کہتا ہے اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. کس طرح سے جانتے ہیں؟ بیکاز you are the wonders and signs. Your ministry has been vindicated by this. تیرے پاس نشان اور معجزات ہیں، تیرے پاس عجیب کام اور دلوں کا بھیدوں کا بتانا ہے، اور تیری منسٹری ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. معرفت موسیٰ یہی کہا گیا تھا. ہاللیلویا. یہ سردار ہو کر ان باتوں کو جانتا تھا. پر یسوع میرے عزیزوں جب تک معجزات کرتا رہا، جب تک کلام اس نے نہیں سنایا، وہ فرسٹ ڈائمینشن کے اندر تھا. جب وہ سیکنڈ میں آیا وہ دلوں کے بھید بتاتا رہا. پر ایک دن اس کی خدمت کا رخ تھرڈ ڈائمینشن میں آیا، اور اس نے جب کلام کیا میرے عزیزوں تو اس نے یہودیوں کو کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. انہوں نے کہا تیرا کلام ناگوار ہے. کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو شامل ہے اور تیرے اندر کیا ہے؟ بٹرو ہے. میرا عزیزو، آپ لوگوں کے کلام کدھر گئے؟ آپ لوگوں کی بائبلیں کدھر گئی؟ آپ کا ہولی اسکرپچر کدھر گیا؟ آپ کا چرچ کدھر گیا؟ کیا آپ نے یہ باتیں کبھی نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی؟ کیا کسی نے آپ کو نہیں سنائی کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا تو اس کے اپنے 70 شاگرد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا تیرا کلام ناگوار ہے. تیرا کلام کیا ہے؟ میرے عزیز، سچائی جو سی ہے وہ لوگوں کو ناگوار لگتی ہے. لوگوں کو کیا لگتی ہے؟ ناگوار لگتی ہے. کہ بیوقوفیاں والی گلاں کرن دے. کلام کہتا ہے صلیب کا پیغام. کس کا پیغام؟ صلیب اصل میں نجات کا پیغام ہے. نیوز آف ریڈمپشن، یہ آپ کی نجات کا پیغام ہے میرے عزیزو. یہ آپ کی غلامی سے چھٹکارے کا پیغام ہے. یہ آپ کے خدا کے پرسن بننے کا پیغام ہے. یہ آپ کے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے. یہ آپ کی زندگی کا پیغام ہے. ہاللیلویا. پر کلام مقدس کہتا ہے صلیب کا پیغام دنیا کی نظر میں بے وقوفی ہے. کیا ہے؟ بے وقوفی. کہتے ہیں یہ کس طرح کا خدا ہے جو مجھے سمو کرایا اور صلیب پر چڑھ گیا؟ یہ کس طرح خدا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے اس کا نجات دینے کا؟ میرے عزیزو، یہ نیکوڈیمس رات کے وقت خدا کے پاس آیا، یسوع کے پاس آیا، اور اس نے کہا ہم جانتے ہیں تو کیا ہو کر آیا ہے؟ استاد ہو کر آیا ہے. کیونکہ جو معجزہ تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع کا نام پرانے اعلان میں کیا بتایا گیا تھا؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور تمہارے لیے بیٹا تولد ہوگا اور اس کا نام رکھیں گے ایمانوئل، جس کا ترجمہ چاہے خدا ہمارے ساتھ. میرے عزیزو، وہ مجسم خدا ہمارے درمیان موجود تھا پر ہم نے اسے نہیں پہچانا. He was the word of God. وہ خدا کا کلمہ تھا، وہ کلمہ مجسم تھا. میرے عزیزو، آج اس دور کے اندر ایک بار پھر سے کلمہ مجسم ہوا ہے پر لوگوں نے اسے نہیں پہچانا. ہاللیلویا. پہچان نہیں سکتے میرے عزیزو. کلام میں لکھا ہے میری بیڑے میری آواز کو جانتی ہے، صرف وہی پہچان سکتا ہے. the seed of God، جس کے اندر خدا کا کلام ہے، خدا کا بیج ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے. کیا کبھی آپ نے کڑوے دانوں کی تمثیل پڑھی؟ میرے عزیزو سوچیں، نوٹس کریں آپ خدا سے کتنے دور ہیں. کتنے نے کڑوے دانوں کی تمثیل پڑھی؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. 1 2 3 4 5.
5 लोगों ने, और अगर मैं पूरी बस्ती को इकट्ठा करके बोल लूं तो 5 को आप ऊपर ले जाए। अगर 5000 लोग होंगे तो उनमें से 50 लोगों ने पढ़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालीम बजाएं। कड़वेदारों की तमसील में खुदावन कहता है, दुश्मन आया और कड़वा बीज बोकर गया, और उसकी तशरीह खुद करता है और कहता है कड़वा बीज इब्लीस के क्या है, फरसम है। वो कलाम को कभी देख नहीं सकते। क्या यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि ये देखते हो नहीं देखते, सुनते हो नहीं सुनते, इनके दिलों पर चर्बी छाई हुई है। ता ऐसा ना हो, खुदा हर किसी नहीं चाहता, ता ऐसा ना हो कि आंखों से देखे, कानों से सुने और दिल से रजी लाए और नजात पाए। उस कड़वे दाने को, उस कड़ी फसल को खुदा नजात देना नहीं चाहता। मेरे अजीजों, वो पहचान भी नहीं सकते। वो यीशु आया चला गया, आज तक बैठा हुआ, यीशु आएगा, यीशु आएगा। अपनी बेटियों को कुंवारा रखा हुआ है। हर साल उनकी बेटियां कपड़े बनाती, जूते बनाती, और निजात दहिंदा पैदा होगा, और यीशु पैदा होगा, और इम्मानुएल आएगा और हमें निजात देगा, हमें हमारा मुल्क वापस करेगा। पर वो यीशु नहीं आएगा, वो निजात दहिंदा नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही आकर जा चुका है। अब अगर वो आएगा तो मेरे अजीजों, अपनी रूहानी दुल्हन को, अपनी स्पिरिचुअल दुल्हन को उठाने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपनों के दरमियान आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, क्योंकि उन्होंने उसे देखा ही नहीं, उसे पहचाना ही नहीं, तो किस तरह से कबूल करते। ये निकोदेमस उन लोगों का सरदार है, उन लोगों का सरदार है जिनकी बात हो रही है। हालेलुया। पर यीशु के पास आया और यीशु से क्या सवाल कर रहे हैं हम जानते हैं। तो खुदा का बंदा, ये वो ऐसे फलाना धमकाना है। खुदा को पता था बाकी सच्चाई इनके पास है, एक सच्चाई इनके पास नहीं, जिसके लिए यीशु आया था, नए सिरे से पैदा होना, न्यू बर्थ। किस तरह से पैदा होना? कलाम मुक़द्दस वाज़ह से कहता है, यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई, मेरे ज़ियो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को ले रहा है, जरा सा अपना स्टेमिना खर्च करे। हालेलुया, बस इतना ही स्टेमिना। हालेलुया, हालेलुया। देखने का मतलब है समझना। देखने का क्या मतलब है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही को समझ भी नहीं सकता। दाखिल होना तो कोसों मील दूर की बात है। आमीन। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम न्यू बर्थ को हासिल करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बादशाह को समझने लग जाते हैं। और बादशाह आएगी नहीं, बादशाह तुम्हारे दरमियान मौजूद है। बादशाह आपके दरमियान मौजूद है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सब कुछ वही तो है। अल्लाहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर मेरे अजीजों उसे यीशु में सुकूनत करती है। और उसने कहा, पहले मेरे बादशाह तलाश करो। लोग इधर मोटरसाइकिलें, फ्रिजें, कारें, बंगले, टीवी, एलसीडियां, मोबाइल, इन चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसने कहा, पहले मेरे बादशाह तलाश करो। फर्स्टली सीक माय किंगडम, पहले मेरी बादशाह तलाश करो, फिर मैं दुनिया की हर चीज तुम्हें दे दूंगा। अगर खुदा की बादशाह आसमान के ऊपर है, अगर खुदा की बादशाह कहां पर है? आसमान के ऊपर है, तो इंसान ढूंढ के जब आसमान तक पहुंच जाएगा, तब इस दुनिया की चीजों को हमें देगा। नोटिस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अजीजों, इस चीज पर गौर करें। पहले मेरी बादशाह तलाश करो, फिर दुनिया की हर चीज में तुम्हें पाई दी। बादशाह तो भेजे हमारे दरमियान मौजूद है।
بادشاہت کہاں ہے پر ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ ہم سچائی سے واقف نہیں. ہماری آنکھیں بند کی گئی ہیں, ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے, اور باندھنے والا کوئی دوسرا نہیں, ہمارا پہلا اور آخری دشمن ابلیس ہے. اور اس نے کیا باندھا ہوا جانتے ہیں؟ جھوٹ باندھا ہوا میرے عزیزو, جھوٹ. کیا باندھا ہوا؟ لائے ہاں بیٹا وہ کیوں تھا, ہم لوگ اسی میں گھومتے پھرتے ہیں, مارے پھرتے ہیں, کوڑے کھاتے ہیں, ٹھڈے کھاتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور حاصل کیا کرتے ہیں؟ زیرو. رزلٹ از زیرو. میرے عزیزو, سچائی سے واقف ہے اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی. نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. خدا کی بادشاہت کو سمجھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. نیکوڈیمس نے اسے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا استاد, اتنا بڑا بروکر اس بات کو نہیں جانتا کہ آدمی جب پیدا ہو گیا دوبارہ کیسے پیدا ہوئے گا. میرے عزیزو, خدا کے پاس ایک طریقہ ہے نیو برتھ کا. خدا کے پاس نیو برتھ کا ایک طریقہ ہے. رائٹ. چلو کے اندر ہم یہاں دیکھیں گے 9:15 ہو گئے, میں اس کو 9:30 تک ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سب کہیں گے ہاللویا. میرے عزیزو, یسوع نے جواب دیا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے کس سے پیدا نہ ہو, پانی اور روح سے پیدا نہ ہو, وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے. میرے عزیزو, کلام مقدس کہتا ہے رومیو کے خط کے اندر, تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطی کا خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو. خدا کے بیٹے اور بیٹیاں روحانی ہیں, جسمانی نہیں. ہاللویا ہاللویا. کہتا ہے جو جسم سے پیدا ہوا جسم, اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. تعجب نہ کر کے میرے دوست سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر جاتی چلتی ہے اور تو اس کی آواز کو سنتا ہے, پر مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے, کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو جائے گا. ہاللویا ہاللویا. نیکوڈیمس نے جواب میں سے کہا یہ باتیں کیوں کرا سکتی ہیں, اس کو سمجھ نہیں آئی. وہ دیکھ نہیں پایا, سچائی کو دیکھ نہیں پایا, کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ خدا کا کیا تھا, غلام تھا. ہاللویا ہاللویا. یسوع نے جواب میں سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا, تو بشپ ہو کر, تو ریورنڈ ہو کر تو اس بات کو نہیں جانتا, اور تو نے کلیسیا کو کیا سکھانا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. کلیسیا کو پالوس رسول کہتا ہے جو جسم کے کام رکھتے ہیں, یعنی حرام کاری, بت پرستی, شہوت پرستی, جھگڑے, حسد, تفرقے, لڑائیاں اور بحث, وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. آپ کو کیسے بنائیں گے؟ ہاللویا. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں, یہ جتنا جانتے ہیں اتنا کہتے ہیں, ہم جتنا جانتے ہیں ہم کہتے ہیں. اور کہتا ہے جسے ہم نے دیکھا, ہم نے خداوند کو دیکھا, کیونکہ اس نے ہماری آنکھوں کو کھول دیا, اس نے ہمیں سچائی بتائی ہے, اور سچائی نے ہمیں آزاد کیا ہے. اور ہم نے اسے دیکھا, اور ہم نے جس کو دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں, اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے, کیونکہ ہماری گواہی کو قبول کر ہی نہیں سکتے. نو, ہماری گواہی کو قبول نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, پہلا یوحنا کا خط سب کہیں گے ہاللویا ہاللویا ہاللویا. یہ نئے سرے سے پیدا کرنے کا کام آج سے جاری نہیں ہوا. میرے عزیزو, یہ بنا عالم سے جب سے زمین کی بنیاد رکھی گئی, خدا ہر بار ان سب چیزوں کو ریفارم کرتا ہے, نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. اور جب تک کوئی بھی چیز, کوئی بھی شے نئے سرے سے پیدا نہ ہو, وہ خدا کی بادشاہت میں داخل
نہیں ہو سکتی. وٹ ایور کچھ بھی ہو, زمین ہو, انسان ہو, قومیں ہو, نسلیں ہو, کلیسیائیں ہو, دلہن ہو, جو کوئی بھی ہو, اس کو نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے. ہاللیلویہ. پانی اور روح سے. کس سے؟ پانی اور روح سے. ہاللیلویہ. پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 6 سے 8ویں آیت تک میں بھائی وکرم سے درخواست کروں گا ذرا پڑھنے لگ رہے ہیں, مائک کریں. ہاللیلویہ. سب کہیں گے ہاللیلویہ. 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 چیپٹر 5 یوحنا کا پہلا خط باب نمبر 5 ورس نمبر 6 to 8 آیت نمبر 6 سے 8. سب کہیں گے ہاللیلویہ. خیال لگائیں میرے عزیزوں, دیکھیں سچائی کو جانیں. یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا. میرے عزیزوں, جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہاں یوحنا کہتا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا, جو ریفارم کرنے کے لیے آیا تھا, جو نئی پیدائش دینے کے لیے آیا تھا, جو آپ کو نئے سرے سے پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. کیا اس نے جو وہ صلیب پر تھا اپنی ماں مقدسہ مریم سے, جو اس کی جسمانی ماں تھی, اس کو کیا اس نے یہ نہ کہا کہ میں سب کچھ پھر سے نیا کر دوں گا؟ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جی ہاں, یعنی یسوع مسیح. وہ یسوع ہی ہے میرے عزیزوں. جی ہاں, اور نہ فقط پانی کے وسیلہ سے, نہ وہ صرف پانی کے وسیلہ سے. جی ہاں, بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے. جب وہ دونوں چیزوں سے پیدا ہوا, پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے. جی ہاں, اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے, کیونکہ روح سچائی. اور جو گواہی دیتا ہے, جو گواہی دے رہا ہے, جو بھی اس وقت گواہی دے رہا ہے, وہ روح ہے. اور روح کیا ہے؟ سچائی ہے. میرے عزیزوں, پرکھنے کے بہت سارے میٹرز ہیں. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. جب کوئی خادم کلام کرتا ہے تو وہ روح میں ہو کر بات کرتا ہے, اور کلام مقدس کہتا ہے روح کیا ہے؟ سچائی ہے. روح کیا ہے؟ روح سچائی ہے. اور سچائی خدا کا کلام ہے. ہاللیلویہ. میری باتیں جاتی رہیں گی, میری باتوں میں جھوٹ ہو سکتا ہے, میری باتوں میں فریب ہو سکتا ہے, پر خدا کے کلام کے اندر ملاوٹ ہرگز نہیں. اگر کوئی خادم کلام کرتا ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو بائبل ہونا چاہیے, اس کو بائبل کے اندر ثابت شدہ ہونا چاہیے, اس خادم کے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے. ہاللیلویہ. کیونکہ روح کیا ہے؟ سچائی ہے. جی ہاں, اور گواہی دینے والے 3 ہیں. اور گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. جی ہاں, کون کون؟ روح اور پانی اور خون. روح اور پانی اور خون. اسپرٹ, بلڈ اینڈ واٹر. پانی. ہاللیلویہ. اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق. کتنی باتوں پر متفق ہیں؟ ایک بات پر, یعنی یسوع مسیح پر, نئی پیدائش پر. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جی ہاں, جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے. اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. آمین. ہاللیلویہ. جب ہم آدمیوں کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں, کورٹ میں کسی بندے کو 100, 150, 200, 1000, 1500 دے کر لے جائیں, وہ گواہی دے دے گا اور کورٹ اس کی گواہی مان کر فیصلہ سنا دے گی. جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے تو خدا کی گواہی قبول کر نہیں سکتے. آمین. اور 3 چیزیں جو گواہی دیتی ہے. ہاللیلویہ. وہ روح ہے, وہ پانی ہے, اور وہ خون ہے. میرے عزیزوں, جب نیو برتھ ہوتی ہے, جب نئی پیدائش ہوتی ہے میرے عزیزوں, تو خدا کا یہی قانون ہے. میں یہ بات لیڈیز کے سامنے کرنا نہیں چاہوں گا, آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں. پانی اور خون اور پھر نئی پیدائش. ہاللیلویہ. 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 اور خدا کا یہ طریقہ ابد سے ہے,
हालेलुया। खुदा पहले पानी से साफ करता है, फिर लहू से साफ करता है और फिर आग से साफ करता है। आमीन। जो खुदा का रूह है, जो खुदा का रूह है। हालेलुया। अब मेरे अजीजों, बपतिस्मा, नए सिरे से पैदा होना क्या है? बपतिस्मा लेना है। बैप्टिज्म, बपतिस्मे का मतलब है डुबोना, डुबकी देना, डुबकी देना, पानी के अंदर इंसान को दफन कर देना। और कलाम मुक़द्दस के अंदर बेशुमार वाले मौजूद है नए नामे के अंदर। बपतिस्मा यानी मसीह के साथ दफन होना। हालेलुया। जब हम मर जाते हैं और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो नए सिरे से पैदा शुदा इंसान होते हैं। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, अगर सच्चा बपतिस्मा लिया हो तो कौन सा बपतिस्मा लिया? दो बपतिस्मा, एक इब्लीस का बपतिस्मा है, खुदा का बपतिस्मा है। इब्लीस कहीं और से बपतिस्मा नहीं देता, कलाम में से ही वाला निकाल के देता है। जिस तरह से उसने हवा के पास किया, जिस तरह से उसने यीशु के पास किया, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और वो अब भी आके यही कहता है, लिखा है, बाप बेटा रोल कदूस के नाम में बपतिस्मा ले लो राजो। पर रिफॉर्मेशन कलाम की शिक्षा ये बताती है कि बपतिस्मा सिर्फ यीशु नाम में होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा इसका टच देना चाहूंगा ताकि आप इस बात को ठो ना दें। मत्ती 28 बार उसकी 19वीं आयत के अंदर यीशु ने हुक्म किया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटा रोल कदूस के नाम में बपतिस्मा दो। और फिर इमाल की किताब की शुरुआत में उसने कहा दूसरा मददगार आएगा, और 4 अंजीलों में भी उसने इसका जिक्र किया है। दूसरा मददगार आएगा और तुम्हें कमाल सच्चाई बताएगा, वो सब राह तुम्हें दिखाएगा, वो सब बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रह कर की तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें सिखाएगा। और ईद पेंटिकोस्ट के दिन इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में जब रूह कदूस का नज़ूल हुआ है, हालेलुया, जब रूह कदूस का नज़ूल हुआ है, उसके बाद पतरस रसूल ने खड़े होकर क्या कहा कि तौबा करो। इमाम 2:30 के अंदर तौबा करो और तुम में से हर एक अपनी गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। हालेलुया। क्या पतरस खुदा के हुक्म से मुनरफ था? क्या पतरस झूठ बोल रहा था? क्या पतरस रूह से मामूर ना था? मेरा अजीजों, पतरस की पट्टी खुल गई थी। हालेलुया। कलाम के अंदर तमसीलें रखी गई है ताकि इब्लीस देखता हुआ ना देखे, सुनता हुआ ना सुने, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग रुझ लाए और नजात पाए। आमीन। आप देख होंगे बपतिस्मा लेते हैं, को दूसरा भी गैर जुबानें बोलते और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर फिर भी गुनाह के गुलाम होते हैं। गुनाह से आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है सच्चाई। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई आपको आजाद करेगी। खुदा का शुरू से ही ये तरीका है, पानी, रूह और खून। हालेलुया। और खुदा ने इसी दौर से और इसी तरीके से उसने पूरी दुनिया को भी, जिसे उसने लानत दी थी, आदम तेरे सबब से जमीन लानती हुई, उसको भी उसने बपतिस्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने जब एक कौम में से कौम को निकाला, इसराइलियों को जब मौत का मुल्क के अंदर लाया, वो इस कहानी की सिर्फ एक तस्वीर थी, इसका एक छवि थी, इसका एक साया थी। हकीकत अभी होने वाली है। उसने कौम में से कौम को निकाला। क्या इसराइलियों ने बपतिस्मा नहीं लिया? मेरे साथ निकालो पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 बाब। कुरिन्थियों का नाम पौलुस रसूल का खत पहला। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका 10वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत जरा पढ़ दो जल्दी से। पहली और दूसरी आयत। जी हाँ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नवाकिफ रहना नहीं चाहता। हाँ भाइयों, मैं तुम्हें इसकी तशरीह कर रहा हूँ, इस बात से नावाकिफ रखना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे को इस बात के अंदर, इस भेद के अंदर, इस मिस्ट्री के अंदर रखना नहीं चाहता। वो मिस्ट्री क्या है सुने? हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। बादल थे, किधर थे? बादल के नीचे थे। और सब के सब समंदर में से गुजरे। और सब के सब कितने?
ان کے جانور بھی, ان کی بیل گاڑیاں بھی, ان کے بچے بھی, ان کے مال مویشی بھی, ان کے بزرگ بھی, ان کے بڈھے بھی اور ان کے جوان بھی کہاں سے گزرے؟ سمندر میں سے گزرے. I did not say this, Bible says so. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ کام کہہ رہا ہے. جی ہاں, اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا. ہاللویا. کون کیا تھا بپتسمہ آ جایا؟ ہاللویا. انہوں نے کس کا بپتسمہ لیا؟ موسیٰ کا. ہاللویا. جو اس حقیقی بپتسمے کا عکس تھا. اور خون خدا پہلے بہا چکا تھا. خون پہلے بہا چکا تھا جب خدا نے 10 احکام دیے. اور وہاں پر وہ قوم جو جھوٹ کو اور فریب کو پکڑ چکی تھی اور جنہوں نے اپنے لیے بت ڈالے اور ان سے بت بنوائے, ان کو خدا قتل کر کے, ان کو مار کے, ان کے لہو کو زمین پر چھڑک چکا تھا. اور پھر اس نے ان کو پانی میں سے گزارا. شاید میں یہاں غلطی کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ. خدا نے ان کو پہلے پانی میں سے گزارا. خدا نے پہلے پانی میں سے گزارا بحر کلثم کے اندر سے, اور پھر خون بہایا گیا. پھر خون بہایا گیا. آمین. اور پھر خدا کی آگ نازل ہوئی اور خدا نے کہا اس پشت کے اندر سے کوئی بھی موجودہ ملک کے اندر وعدے کی سرزمین کے اندر داخل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. کیا صحیح ہے؟ جنہوں نے خروج پڑھا وہ اس چیز کو جانتے ہیں. یشوع کی کتاب خروج استثنا احبار, خدا نے کہا ایک بھی داخل ہونے نہ پائے گا. موسیٰ تک موجودہ ملک کے اندر داخل نہیں ہوا. آمین. پڑھ کے دیکھیں میرے عزیزوں, پڑھ کے سچائی سے واقف ہوں. خدا نے ان کو بپتسمہ دیا, ان پر روح کو نازل کیا, خون بہایا. اسی طرح سے جب اس نے قوم کو ایک نئے سرے سے پیدا کر کے ایک نئے ملک میں لے کر آیا, اور پھر جب اس نے کلیسیا نکالی, کلیسیا کے لیے بھی یہی تھا. اور جب زمین کی بات ہوئی تو زمین کو بھی اس نے بپتسمہ دیا. نوح کے دور میں, کس کے دور میں؟ نوح کے دور میں اس نے زمین کو بپتسمہ دیا. ہاللویا. پانی, خون اور روح. ہاللویا. زمین کو بپتسمہ دیا گیا کیونکہ زمین لعنتی ٹھہرائی گئی تھی. اس زمین کی لعنت کو دور کرنے کے لیے, اس کو نئے سرے سے پیدا کرنے کے لیے, تاکہ یہاں اس زمین کے اوپر میرے عزیزوں خدا کی بادشاہت قائم ہوگی. آپ کہاں ہیں؟ خدا کی بادشاہت کہاں قائم ہوگی؟ اسی زمین کے اوپر. مکاشفہ پڑھ کر دیکھیں, اس زمین کے اوپر آسمان کی بادشاہت آئے گی. یہاں کہتا ہے اور پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور نیا یروشلم آسمان سے زمین پر اتر کے دیکھا جو دلہن کی طرح راستہ تھا. ہاللویا. پر اس کے لیے زمین کو نیا بنانا بھی ضروری تھا, کیونکہ خدا لا تبدیل ہے. اور کسی دن, کسی سیکنڈ, کسی دور میں اس نے اپنے قانون کو تبدیل نہیں کیا, کیونکہ وہ اپنے قانون کے اندر رہ کر کام کرتا ہے. اس نے زمین کو بپتسمہ دیا, اور جب اس کا مجسم کلام زمین پر آیا تو اس نے اپنا لہو زمین پر ڈالا جو پاک اور بے عیب تھا. اسی طرح سے اب آگ نازل ہونا باقی ہے. ملاکی 4 باب اس کا 5 اور 6 آیت کہتی ہے خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. آمین. آگ گندگی کو, وائرس کو, بیکٹیریا کو, کانٹوں کو, اونٹ کٹاروں کو, ہر ایک گندگی کو تباہ کرنے کے لیے جلد نازل ہونے والی ہے. اور ہمارے لیے میرے عزیزوں, ہمارے لیے جو نئے سرے سے پیدا ہونے کا قانون ہے, کیتھولک یہاں پر آتی ہے سن 380 کے اندر, سن 325 عیسوی کے اندر ناسیا کے مقام پر ایک قانون کو, ایک عقیدے کو تیار کیا اور اس کو رسولوں کا عقیدہ کہہ کر متعارف کرایا اور کہا رسولوں کا عقیدہ یہ تھا there is one God in 3 divine personalities. ایک خدا ہے جس کی 3 شخصیات ہیں. رسولوں کا عقیدہ کبھی بھی بائبل کے اندر ایسا نہ تھا. ایک بھی حوالہ پڑھ کے دکھا دیں. میں یہاں کھڑا ہوں, چیلنج کرتا ہوں آس پاس جو میری بات سن رہے ہیں, کوئی ایلڈر ہو, کوئی پاسٹر ہو, کوئی مبشر ہو, یہاں تک کوئی بشپ بھی ہو, میں کلام مقدس کے اندر سے ہو کر چیلنج کرتا ہوں, کوئی یہاں مجھے اگر دکھائے کہ رسولوں کا عقیدہ سچ
सच्चा है। रसूलों का अकीदा सुनना चाहते हैं? खुदा यीशु मसीह जमीन पर किस लिए आया था? ताकि हम नजात पाए, और कोई नजात नए सिरे से पैदा हुए बगैर पा नहीं सकता। और जब रूहुल कदीस नाजिल हुआ तो रसूलों ने क्या चीज मुतारफ कराई, कौन सा कलाम उन्होंने सुनाया? मेरे साथ निकाले इब्रानी की किताब 2 बाब उसकी 38वीं आयत, वर्स नंबर 38, चैप्टर नंबर 2, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। हम इसे रसूलों के माल कहते हैं, पर ये रसूलों के माल नहीं, ये रूहुल कदूस के माल है। किसके माल है? रूहुल कदूस के। देखिए रूहुल कदूस कलीसियाओं से, आप लोगों से, भाइयों से, बहनों से क्या फरमाता है? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो, मुर्दा कामों से अपने आप को पीछा चढ़ाओ, उन सब बेहुदा हरकतों को, उन नालायक हरकतों को छोड़ दो, तौबा करो। हाँ जी, और तुम में से हर एक जो बचना चाहता है, एक एक अपने गुनाहों की माफी के लिए अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम पर क्या करे? बपतिस्मा ले। तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। तो तुम रूहुल कदूस क्या करोगे? इनाम में पाओगे। जो भी अगर कोई कहता है, अगर कोई अकीदा था जो रसूलों ने मुतारफ कराया, तो वो ये था मेरे अजीजों, पर उन्होंने कोई अकीदा मुतारफ ना कराया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में खुदा कभी किसी अकीदे के साथ नहीं आया, दुनिया में किसी मजहब के साथ नहीं आया, किसी मिशन, किसी तंजीम, किसी क्रीड के साथ नहीं आया। वो अपने जिंदा, हकीकी और सच्चे कलाम के साथ आया। अगर आज आप जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो सच्चे कलाम को थाम लो। हालेलुया। पानी से पैदा हो, बपतिस्मा ले यीशु के नाम में, और फिर लहू पहले बहाया जा चुका है। यीशु को एक कलवरी पर खून हमारे लिए पहले बहा चुका है। हालेलुया। और हमें कहा गया है जो कोई यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है उस पर फिर सजा का हुक्म नहीं, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और फिर तीसरी चीज नाजिल होती है, रूहुल कदूस, जो खुदा का कलाम है, जो सच्चाई है, और खुदा का कलाम भस्म करने वाली आग है, जो आपके अंदर मौजूद हर बैक्टीरिया को, हर बीमारी को, हर नेगेटिविटी को, हर गुनाह को, जो इब्लीस की दासी है, जलाकर भस्म कर देता है। हम बीमार क्यों है? हम मजबूरियों में क्यों है? हम गुनाहगार क्यों है? हमारे अंदर गंदगी अभी तक मौजूद है। हमें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। इससे पहले कि जमीन पर आग नाज़िल हो जाए, हम गंदगी के अंदर चल ना जाए, बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए और हम उसी आग के साथ भस्म हो जाए, कलीसिया उठाई जाएगी। जो कोई नए सिरे से पैदा होगा, मेरे अजीजों, पानी, रूह और खून, जब न्यू बर्थ होती है तो पहले पानी आता है, फिर खून आता है, और फिर जब बेबी डिलीवर होता है तब फिर उसके अंदर रूह आती है, जिंदगी की शुरुआत होती है। नए सिरे से खुदा का पैदा करने का यही तरीकाकार है, न सिर्फ आज से बल्कि जमीन के बने जाने से लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई आपको आजाद करेगी। आज हम सरों को झुकाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र हो तेरे खुदा, तेरे अजीम कलाम के बीच के लिए तेरे खुदा तेरे शुक्र गुजार है जो तूने हमारे दिलों में बोया। तेरे खुदा तेरी बात हजूरी में इल्तिजा करते हैं कि तू अपने रूह की बारिश को नाजिल करना, जो सच्चाई है तेरे खुदा, और सच्चाई इस कलाम को जिंदा करती है। ये कलाम बहुत से लोगों के अंदर पड़ा हुआ है, ये कलाम इब्लीस भी जानता है, उसके फर्जंद भी जानते हैं, पर ये उसके अंदर जिंदा नहीं हो सकता। फेथ इन एक्शन, ईमान को ईमान में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? इसलिए कि उनके अंदर पड़ा हुआ बीज तेरा नहीं बल्कि इब्लीस का है। हम जानते हैं
کہ ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور ہم تیری خاطر پیرے خداوند خدا ہر دکھ جھیلنے کو تیار ہیں. ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کو تیار ہیں. ممکن کر پیرے خداوند خدا کہ یہ کلام ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر بیٹھ جائے پیرے خداوند خدا. ہم تیری سچائی سے واقف ہو اور تو ہمیں آزاد کرے اور ہمیں آسمانی اور زمینی بادشاہت کا وارث بنائے جس طرح سے تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. باپ خداوند خدا تیرے جلال کے لیے مانگتے ہیں تیرے عظیم نام خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. ایک اعلان ہے جو کوئی بپتسمہ لینا چاہے 19 تاریخ کو بپتسمہ سروس ہے بپتسمے کی سروس ہے. جو کوئی لینا چاہے عبادت کے بعد اپنا نام وغیرہ لکھوا سکتا ہے. آمین. ہم سب مل کر گیت 315 گائیں گے. میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے. اس گیت کے دوران اپنے ہدیے جات ہم خداوند کے حضور میں نظر کریں گے. ہم سب مل کر یہ گیت گائیں. میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے. میرے جیون میں تو تیرا نام جلال پاتا رہے. بے مثال ہے تو میں مثال بنوں. بے مثال ہے تو میں مثال بنوں. تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں. تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں. بے مثال ہے تو میں مثال بنوں. بے مثال ہے تو میں مثال بنوں. تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں. دنیا کا نور ہے یسوع میری راہیں سجاتا رہے. دنیا کا نور ہے یسوع میری راہیں سجاتا رہے. میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو. جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ پہ آتا رہے. جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ پہ آتا رہے. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. آج کی ساری عبادت کی شکر گزاری کے لیے ہم جتنی دیر خداوند کی پرستش کی اپنی ہونٹوں کی شکر گزاریوں کو خداوند کے حضور میں رکھا. اور آج کے سارے ہدیہ جات کے لیے ہم درمیان خدا کے خادم پاسٹر روبسن ہیں تو ہم رہنمائی کریں گے. رب رفاج پیرے خداوند خدا تو جو پاک ہے عظیم ہے معتبر ہے پیرے خداوند خدا. ہر ایک بیش قیمت چیز سے بڑھ کر تیرا کلام ہے پیرے خداوند خدا. وہ شاید کے طبقوں سے بھی زیادہ میٹھا پیرے خداوند خدا اور زندگی کی روٹی ہے. جو ایک تیز تلوار بھی ہے جو ہمارے بند اور گودے گودے کو چیرتی اور ہمیں تیرے لیے تیار کرتی ہے پیرے خداوند خدا. تیرے شکر گزار ہے رب الافواج خداوند یسوع المسیح ناصری
کہ تو نے میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو پیرے خداوند خدا ہمت اور طاقت دی پیرے خداوند خدا جو تیری پاک حضوری میں ڈٹے رہے پیرے خداوند خدا جب تک تیرا کلام ہوتا رہا پیرے خداوند خدا وہ سکون کے ساتھ اور نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے پیرے خداوند خدا ابلیس نے بے شک انہیں تنگ کیا پیرے خداوند خدا انہیں رب الافواج خداوند تھکایا ان کے جوڑوں کے اندر درد بن کر آیا پر تیرا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تجھے فتح دلوائی پیرے خداوند خدا پھر رب الافواج خداوند منت کرتا ہوں ایسا ہی ہو ہمیشہ ایسا ہی ہو تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیرے کلام کی اس روٹی کو پورے طور سے کھائیں کیونکہ تو نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جو کلام ہے جو الہام ہے میرے خداوند خدا میرے رب الافواج خداوند آج کا جمع ہونا اکٹھا ہونا میرے خداوند خدا تیرے حضور پہنچے میرے خداوند خدا تو اسے راحت انگیز خوشبو کی مانند لینا میرے خداوند خدا ہمارا گانا میرے خداوند خدا تیرے حضور پہنچے میرے خداوند خدا اس پرستش کے عوض میرے خداوند خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دگنی برکت دینا میرے خداوند خدا سارے انتظام کے لیے میرے خداوند خدا جو بیٹے میرے خداوند خدا تیری پاک حضوری میں ہر وقت میرے خداوند خدا تیار کھڑے رہتے ہیں جو سسٹم کو لگاتے میرے خداوند خدا اور اس عبادت کے لیے تاکہ تیری سچائی تیرے لوگوں تک پہنچے محنت کرتے ہیں ان کی محنت کو برکت دینا ان کے ہاتھوں کو ان کے ٹخنوں کو مضبوط کرنا ان کے روپے پیسوں کو برکت دینا میرے خداوند خدا ان کے برتنوں کو برکت دینا میرے خداوند خدا میرے خداوند خدا بھائی جن کے گھر سے لائٹ آ رہی ہے میرے خداوند خدا انہیں برکت دینا میرے خداوند خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے گہرے طور سے استعمال کرنا میٹنگ پریزائڈر بیٹے بھائی وکرم کے لیے میرے خداوند خدا جو دور سے ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں میرے خداوند خدا تو نے ان کی سہایتا کی مدد کی اپنے ہاتھ کے سایہ کے اندر ان کو لے کر آیا ان کے ذہن کو ان کے دل کو کھولنا میرے خداوند خدا ان کی آنکھوں پر سے پٹی کو ہٹانا تاکہ تیری سچائی کو جانے میرے خداوند خدا تیرے کلام کی روشنی میں آئے کیونکہ تیرا کلام روشنی ہے میرے خداوند خدا اور تو زندگی کا نور ہے جو نور میں ہے وہ تاریکی میں ہرگز نہیں چلتا میرے خداوند خدا رب الافواج خداوند خدا اسی طور سے میں اپنی میٹھی اپنی میرے خداوند خدا ٹیم کے لیے تیرا شکر گزار ہوں اور اس میٹنگ کے لیے تیرا شکر گزار ہوں میرے خداوند خدا اس کلام کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے دلوں میں بویا میرے خداوند خدا تیرا شکر گزار ہے رب الافواج خداوند خدا بھائی عمران کے لیے بھائی شماس بھائی وکٹر بھائی عارف میرے خداوند خدا اسی طرح سے بھائی شہزاد میرے خداوند خدا بھائی سرفراز میرے خداوند خدا جتنے تیرے بیٹے ہیں میرے خداوند خدا ان کے لیے تیرا شکر گزار ہوں ان سبھی فیملیز کے لیے ان جانوں کے لیے جو اس وقت تیری پاک حضوری کے اندر جھکی ہوئی ہیں ان کے دلوں میں بے شک بہت سی باتیں ہیں میرے خداوند خدا بہت سے ان میں بیمار ہیں میرے خداوند خدا بہت سے گھروں کے اندر میرے خداوند خدا چیزوں کی ضروریات ہے میرے خداوند خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول میرے خداوند خدا اور تیرا خادم ہوتے ہوئے التجا کرتا ہوں اپنے لوگوں کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کر شفا کی ضرورت کو پورا کر معجزے کی ضرورت کو پورا کر رب الافواج خداوند روپے پیسے کی ضرورت کو پورا کر مٹیریل کی ضرورت کو پورا کر رب الافواج خداوند فقط ہر ایک قسم کی ضرورت کو اپنے یسوع نام میں پورا کر پیرے خداوند خدا جو ہدیہ انہوں نے تیرے دیوں میں سے دیا پیرے خداوند خدا اس کے عوض ان کو تگنی برکت دینا پیرے خداوند خدا اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کرنا تیری سچائی سے واقف ہو اور تیرے کلام کی سچائی پر ڈٹے رہیں کیونکہ تو نے کہا جو غالب آئے ان کو میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا اے رب الافواج خداوند خدا شکر گزار ہوں سب باتوں کے لیے اس میٹنگ کے لیے اس علاقہ اس بستی کے لیے میرے خداوند خدا تیرے حضور سے برکت مانگتا ہوں میرے خداوند خدا ان سب خادموں کے لیے جو یہاں کام کر رہے ہیں جو تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں میرے خداوند خدا ان سب کے لیے تیرا جلال اور تیرا مسا اور تیری برکت مانگتا ہوں میرے خداوند خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے میرے خداوند خدا ان سب لوگوں کو تیرے لہو کے نیچے لانا چاہتا ہوں میرے خداوند خدا ممکن کر آنے والے وقتوں میں اسی طرح سے جمع ہو اور مزید سچائی کو میرے خداوند خدا تیرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں تک لانے کے قابل ہوں میرے خداوند خدا چنا اور بلیس کرنا میرے خداوند خدا یہ سب کچھ میرے خداوند خدا تیرے حضور میرے خداوند خدا
भाई से बरकत और मकबूल नजर हो मेरे खुदा खुदा। ये सब कुछ हम तेरे जलाल के लिए मांगते और करते हैं मेरे खुदा खुदा, तेरे मोतबर जलाली और आला नाम खुदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। हम सब इसी तरह अपने सरों को झुकाए रखें। हम वही दुआ करेंगे जो खुदाम यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। वही रोज की रोटी आज से हमें दे, इस दिन हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर, मैं आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। कलाम बरकत खुदा के खादिम से लेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, पादरों की रफाकत, शराकत, कुल मुक़द्दसीन के साथ, हाजिर जमात के साथ, अहलियान बस्ती के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर अब तलाबाद तक होती रहे, यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में, आमीन। मीटिंग का इख्तिताम हो चुका है, सलामती के साथ घर जाएं। जी